بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی یا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا جو انجام بیان کیا ہے اس کا خلاصہ عرض کروں گا۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے، اور زکوٰۃ کا انفرادی ذکر بھی ہے، قرآن کے اندر آیا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان 5 شمار فرمائے ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ ان میں اول اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 2 فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے صرف ایک کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی ان 5 ارکان میں سے جو اسلام کے 5 ہیں، 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کیا جائے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اگر انکار نہ کرے مگر ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، جس کو اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی، یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان سے لڑائی کیسے کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں ان سے ضرور جہاد کروں گا۔ نماز جیسے بدن کا حق ہے، یعنی بدنی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ اونٹ کی ایک رسی بھی روکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تب بھی میں اسے لڑائی کروں گا۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا کہ جو آدمی نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ کا انکار کرے تو جس طرح کفار کے خلاف لڑائی یعنی جنگ کی جاتی ہے، ان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، اسی طرح مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ یہ تو ہوئی زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دنیا و آخرت دونوں کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ بڑی سخت وعید حدیث میں آئی ہے۔ ایک نقصان دنیا کا یہ ہے کہ مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہو، جن پہ زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس مال کے اندر برکت نہیں رہتی۔ نمبر 2، مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس مال کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ بنا دیتا ہے، جس طرح حدیث میں فرمایا کہ اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ اور دوسرا اجتماعی نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم قحط سالی کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ جو پورے ملک پر مہنگائی کا عذاب مسلط ہے، غریب بیچارے شور مچا کر تک گئے ہیں، اس کی وجہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے مہنگائی کر دی، لیکن ایک بنیادی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو بھی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے حق تعالی شانہ اس کو قحط میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ہوئے دنیاوی نقصانات۔ آخرت میں کیا نقصانات ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی سزائیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی، یعنی 3 قسم کی سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پہلی سزا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر بھی کیا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے، اور
حدیث میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، اور اسی طرح قربانی واجب ہے، قربانی نہیں کرتے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ اس دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم، اس دن اس سونے چاندی کو جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا اور داغا جائے گا اس کے ساتھ اس کے پیشانی کو اور اس کے پہلو کو اور کمر کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ وہی ہے جس کو تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کیا تھا، بس اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو میرے محترم دوستو، کتنی سخت وعید ہے کہ وہی سونا چاندی کو جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا، جب وہ انگارہ بن جائے گا تو اس انگارے سے اس کے پیٹھ کو، اس کے کمر کو، اس کے پیشانی پہلو کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا۔ اور دوسری سزا حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس کے ذمہ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا مثل لہ مالہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا جو مال ہے ایک سام بنا دیا جائے گا، وہ سام بن جائے گا، شجاعا، فرمایا وہ سام گنجا ہوگا، اقرع لہ زبیبتان، اور اس کے آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، اور وہ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی وہی مال سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن کر اس کو ڈسے گا، جبڑے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ دوسری سزا ہے جو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور تیسری سزا مسلم شریف کی روایت ہے کہ جن کے پاس جانور ہو اور وہ جانور زکوٰۃ کو پہنچ جائیں، جانوروں کی بھی ایک نصاب ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، اور پھر وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو حدیث کے اندر آتا ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ ان جانوروں کو خوب موٹا اور بڑا کر کے لایا جائے گا اور ان مالداروں کو ایک شکل میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ جانور اپنے پیروں سے اور اپنے سینگوں سے ان کو ماریں گے، ایک جانور گزرے گا تو دوسرا، اسی طرح سارے جانور ان کے اوپر گزر جائیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس پورے دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، قیامت کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہ مسلسل ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ وہ جانور ان کے اوپر گزریں گے، پاؤں سے رون ڈالیں گے اور سینگوں سے ان کو ماریں گے، اور سارے جانور گزریں گے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس دن جس کی مقدار 50,000 کے برابر ہے۔ پھر محترم دوست، کتنی سخت وعیدیں ہیں کہ وہ جو مال ہے اس کو انگارہ بنا کر اس سے اس کے کمر کو، پہلو کو، چہرے کو داغا جائے گا۔ دوسری سزا یہ ہے کہ وہ مال سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جو گنجا ہوگا، زہریلا سانپ ہوگا، اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال، تیرا خزانہ ہوں۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ اگر مالدار تھا، مال ان کے پاس تھا، جانور تھے، ان نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو ان کی سزا ان کو اس طرح دی جائے گی کہ وہی جانور ان کو اپنے پاؤں سے رون ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وعیدوں سے بچائے۔ جو صاحب نصاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔